آئیے میں آپ کے سامنے یہ بتاتا چلوں کہ کیا کیا ہمارا آپ گالیاں دیتے ہیں، کیسے کیسے اور کسے کسے ہمارا آپ گالیاں دیتے ہیں۔ ہمارا آپ جانتے ہیں ہمارے دنیا میں آنے کا سبب ہمارے ماں باپ ہیں، یہی ماں باپ ہیں جو ہمارے لیے ساری زندگی تگودو کرتے ہیں، جتن کرتے ہیں، ہمارے لیے ہر قسم کی قربانیاں دیتے ہیں۔ ہمارے لیے زیب نہیں دیتا، کسی بھی اچھے انسان کے لیے زیب نہیں دیتا کہ وہ ماں باپ کو گالیاں دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ماں باپ کو اف کہنے سے منع کیا۔ اگر کوئی آدمی ماں باپ کو گالیاں دے سوچو اس کا حشر کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کی اطاعت میں، ماں باپ کی خدمت میں جنت کو تلاش کرنے کا حکم دیا۔ اگر انہیں کوئی گالیاں دے کہاں سے ایسے آدمی کو جنت مل سکتی ہے؟ اس لیے ہمارا آپ کو چاہیے ہمیشہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی کوشش کریں، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح جسے ہمارا آپ گالیاں دیتے ہیں وہ اپنی بیوی کو گالیاں دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رشتے بنائے اس میں عظیم رشتہ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ شوہر کو چاہیے بیوی کی ذمہ داری کو پورا کرے، بیوی کو چاہیے وہ شوہر کی فرما برداری کرے، اس کے حقوق کو ادا کرے۔ اگر کہیں کمی پیشی ہوئی، اللہ کے نبی نے شوہر کو یہ تعلیم دی جو تم کھاؤ اپنی بیوی کو کھلاؤ، جو تم پہنو اپنی بیوی کو پہناؤ، اور اس کے چہرے پر مت مارو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ولا تقبح، اور تم اسے کبھی بھی گالی مت دو۔ ہمارا آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی بیویوں کے ساتھ بھی صحیح زبان کا استعمال کریں۔ آج ہمارے سماج میں اکثر لوگ ایسے ہیں جو اپنی بیویوں کو گالیاں دیتے ہیں۔ دیکھیے جو اپنی بیویوں کو گالیاں دیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیارکم خیارکم لاہلی، تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہترین ہے۔ انا خیرکم اہلی، اللہ کے نبی نے اپنے بارے میں کہا میں سب سے اچھا انسان ہوں، کس کے لیے؟ اپنے گھر والوں کے لیے۔ اسی لیے ہمارا آپ کو چاہیے اپنی بیوی کے ساتھ صحیح زبان کا استعمال کرے۔ اسی طرح جسے ہمارا آپ گالیاں دیتے ہیں اس میں اولاد کو گالیاں دینا ہے۔ بہت سارے ماں باپ آج ہمارے سماج میں ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو ہمیشہ تانا دیتے ہیں، ہمیشہ گالیاں دیتے ہیں۔ ہمارا آپ کو اولاد کی صحیح تربیت میں اس بات کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اولاد شریر ہوگی، ان کے اندر نافرمانیاں ہوگی، اس کا علاج ہرگز یہ نہیں کہ آپ انہیں ڈانٹیں، ہمیشہ ماریں، ہمیشہ گالیاں دیں۔ کبھی انہیں دعائیں بھی دینے کی کوشش کرنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کرو، ابھی اولاد نہیں ہوئی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نیک اولاد کی دعا مانگی تھی رب هب لی من الصالحین۔ جب اولاد مل گئی اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے اللہ میری اولاد کو نمازی بنا۔ یعنی پتہ چلتا ہے ماں باپ کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنے بچوں کی تربیت میں دعاؤں کا سہارا لے اور دعاؤں کے ذریعے اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی کوشش کریں اور بچوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح ہمارا آپ جسے گالیاں دیتے ہیں اس میں مزدوروں کو، کام کاج کرنے والوں کو، نوکری کرنے والوں کو، اپنے ماتحت کام کرنے والوں کو گالیاں دینا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی آدمی کو گالی دینا فسق کا کام بتایا، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر۔ اور اتنا ہی نہیں، جسے ہمارا آپ گالیاں دیتے ہیں اس میں عام ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان بھائی کو گالی دینا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنے بھائی کو گالی دے، بات کرے تو گالی بکے، لڑائی جھگڑا ہو تو گالی گلوچ کا سہارا لے، اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ منافق کی نشانی ہے، ایسا کرنے والا وہ خالص منافق ہے۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا اگر کوئی آدمی گالی بکتا ہے اس کے جواب میں بھی کوئی گالی بکتا ہے دونوں شیطان ہیں۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دونوں فریقین گالیاں دے رہے ہوں اس کا عذاب سب سے پہلے گالی دینے والے پر ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمارا آپ جسے گالیاں دیتے ہیں اس میں ہوا کو گالی دینا، بارش کو گالی دینا، موسم کو گالی دینا اور زمانے کو گالی دینا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل فرماتے ہیں یوزینی ابن آدم، ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے۔ کیسے اللہ کو بندہ تکلیف دیتا ہے؟ زمانے کو گالی دے کر اللہ کو تکلیف دیتا ہے۔ اس لیے ہمارا آپ کو چاہیے زمانے کو بھی گالی دینے سے احتراز کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح ہمارا آپ جسے گالیاں دیتے ہیں وہ مصیبتیں، تکلیفیں ہیں، اسے بھی ہمارا آپ گالیاں دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخار کو گالیاں دینے سے منع کیا اور کہا لا تسب الحما، تم بخار کو گالی مت دو، یہ بخار تمہیں آئی ہے تمہارے گناہوں کو مٹانے کے لیے۔ مصیبتیں ہمارے اوپر آتی ہیں جس سے ہمارا
ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ مصیبتوں کو گالیاں دیں، اس سے ہمارا آپ کو احتراز کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح جسے ہمارا آپ گالیاں دیتے ہیں اس میں سے ایک دوسرے مذہب کے خداؤں کو، ان کے پیشواؤں کو، ان کے رہنماؤں کو گالیاں دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الانعام کے اندر فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، جو دوسرے مذاہب کے لوگوں کو گالیاں مت دو، ان کے خداؤں کو گالیاں مت دو، وہ نہیں جانتے ہیں، وہ جہالت میں اللہ کو گالیاں دیں گے، نبی کو، قرآن کو گالیاں دیں گے، دین کو گالیاں دیں گے۔ اس لیے ہمارا آپ کو چاہیے کہ دوسروں کو بھی گالیاں دینے سے احتراز کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اسلام تو ہمیں یہاں تک کہتا ہے اگر کوئی غلط کام کرنے والا بھی ہے اسے بھی گالیاں نہ دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ تم اس فرعون کے ساتھ بھی نرمی سے بات کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ایک عورت کو سزا دی جا رہی تھی، کسی صحابی نے گالی دی، اللہ کے نبی نے کہا کہ تم اس عورت کو گالی نہ دو، گرچہ وہ گنہگار ضرور ہے لیکن اس نے ایسی توبہ کی ہے اگر وہ 70 لوگوں میں بھی تقسیم کر دی جائے تو 70 لوگوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمارا آپ کو ہمیشہ زبان کا صحیح استعمال کرنا چاہیے، گالی گلوچ سے احتراز کرنا چاہیے۔ جو چیزیں آج ہمارے سماج کو کھوکھلا کر رہی ہیں اس میں گالی گلوچ کا استعمال زیادہ ہے، اسی لیے گزارش یہی ہے کہ ہم میں کا ہر آدمی ہر کسی کی عزت کا پاس و لحاظ رکھے، اس کی عزت سے کھلواڑ نہ کرے، گالی گلوچ سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو گالی گلوچ سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔